Assalamu alaikum viewers, I am Mohsin Jameel and you are watching my channel English with Mohsin. آج ہم انگلش کی جو 9 کلاس کی بک ہے اس کا چوتھا چیپٹر سٹارٹ کریں گے جس کا ٹائٹل ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا. السلام علیکم. تو فورتھ لیسن کا ٹائٹل ہے حضرت اسما. دا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایٹ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ ان دا ایئر 622 AD. کلوز کا مطلب ہے قریبی، کمپینین کا مطلب ہے ساتھی، مائگریٹ کا مطلب ہے ہجرت کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 عیسوی کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. When the chief of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ, they got furious. چیف کا مطلب تھا چیف سرداروں، ٹرائبس قبائل، مائگریشن کا مطلب تھا ہجرت، کلوز کمپینین قریبی ساتھی، گاٹ فیوریس غضبناک ہو گئے جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ غضبناک ہو گئے. The chiefs were determined more than ever to find them out. Determined کا مطلب تھا ہے پرعزم ہونا، more than ever پہلے سے بھی زیادہ، find them out انہیں تلاش کرنے کے لیے. سردار انہیں تلاش کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ پرعزم تھے. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. Offered کا مطلب ہے پیشکش، huge reward کا مطلب ہے بڑے انعامات، bounties کا مطلب ہے عطیات، capture کا مطلب ہے گرفتاری، dead or alive مردہ یا زندہ. انہوں نے ان کی مردہ یا زندہ گرفتاری کے لیے بہت بڑے انعامات اور عطیات کی پیشکش کی. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پریپریشن کا مطلب ہے تیاری، جرنی کا مطلب ہے سفر. اس سفر کے لیے تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard. render کا مطلب ہے سر انجام دینا، useful کا مطلب ہے مفید، services کا مطلب ہے خدمات، regard کا مطلب ہے حوالے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے مفید خدمات سر انجام دی. She prepared food for this journey. prepared کا مطلب ہے تیار کرنا، food کا مطلب ہے کھانا، journey کا مطلب ہے سفر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. tied کا مطلب ہے باندھا، food کا مطلب ہے کھانا، camel back اونٹ کی پشت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کچھ اور نہ ملا تو آپ نے اپنے کمر بند سے اونٹ کی پشت پر کھانا باندھا. For this service she was given the title of ذات النطقین by رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سروسز کا مطلب ہے خدمت، given نوازا گیا ٹائٹل لقب سے. اس خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطقین کے لقب سے نوازا. During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. perilous کا مطلب ہے خطرناک، جرنی کا مطلب ہے خطرناک سفر، difficult کا مطلب مشکل، سپلائی کا مطلب پہنچائے. اس خطرناک سفر کے دوران کسی بھی شخص کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچائے. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سچویشن کا مطلب ہے صورتحال، ڈیلیکیٹ کا مطلب ہے نازک، سلائٹسٹ معمولی، مسٹیک غلطی، انڈینجرڈ خطرے میں ڈالنا، لائف کا مطلب ہے زندگی. صورتحال اس قدر نازک تھی کہ معمولی سی غلطی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task was nicely undertaken by حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گرینڈ ٹاسک کا مطلب ہے عظیم کام, نائسلی کا مطلب ہے خوش اسلوبی سے,
अंडरटेकन सर अंजाम दिया, डॉटर बेटी ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत अस्मा ने यह काम बड़ी खुश असलूबी से सर अंजाम दिया। एवरी नाइट विद द पैक ऑफ फूड शी वुड क्वाइटली वेंचर टुवर्ड द रज्ड माउंटेन्स इन विच ले द केव ऑफ सौर। एवरी नाइट का मतलब है हर रात पैक ऑफ फूड खाने की गठरी, क्वाइटली खामोशी से, वेंचर कठिन सफ़र, टुवर्ड की तरफ, रज्ड माउंटेन खुरदरे पहाड़ों। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर रात खाने की गठरी के साथ खामोशी के साथ इन खुरदरे पहाड़ों की तरफ कठिन सफ़र तय करती जिनमें गारे सौर वाक़या थी। She took care of the minute detail in accomplishing the task. Took care का मतलब है ख्याल रखना, minute detail का मतलब है मामूली बात, accomplish का मतलब है सर अंजाम देने में। ये काम सर अंजाम देने में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हर मामूली बात का ख्याल रखा। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. ट्रैवर्स का मतलब है गुजरना, रॉकी पाथ पथरीले रास्ते, कांस्टेंट फियर मुसलसल खौफ, बीइंग डिटेक्टेड पकड़े जाने के मुसलसल खौफ के साथ रात के वक़्त पथरीले रास्ते पर चलकर जाना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए किस कदर मुश्किल होगा। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन a tribal chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed toward Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह ताला अन्हो home. माइग्रेशन का मतलब हिजरत, डिसबिलीवर्स कहते हैं काफिरों को, फिट ऑफ फ्यूरी शदीद गुस्से में, हेडेड रुख किया। हिजरत की रात काफिरों के एक कबायली सरदार अबू जहल ने शदीद गुस्से के आलम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर का रुख किया। He began knocking at the door violently. Begin का मतलब है शुरू कर दिया, knocking दस्तक देना, violently ज़ोर से। इसने ज़ोर से दरवाज़े पर दस्तक देना शुरू कर दी। Addressing हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, he demanded, where is your father? Addressing मुखातिब होते हुए, demanded मुतालबा किया, where कहाँ। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होते हुए इसने मुतालबा किया, तुम्हारा बाप कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, हाउ वुड आई नो। उन्होंने पोलाइटली शाइस्तगी से, रिप्लाइड जवाब दिया, नाउ मालूम। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शाइस्तगी से जवाब दिया, मुझे कैसे मालूम होगा। दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। रिस्पॉन्स का मतलब है जवाब, शो ज़ाहिर करता है, विजडम अक्लमंदी, करज हौसले। ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अक्लमंदी और हौसले को ज़ाहिर करता है। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू। स्टेटमेंट का मतलब है बात, गिव का मतलब है देना, क्लू इशारा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसी कोई बात ना की जिससे इसे कोई इशारा मिले। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। काउंटर क्वेश्चन का मतलब है जवाबी सवाल, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब है इश्ताल में आ गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बस जवाबी सवाल कर दिया जिससे अबू जहल इश्ताल में आ गया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फेस सो हार्ड दैट हर earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. स्लैप्ड का मतलब है थप्पड़ मारना, फेस चेहरे पर, ईयरिंग को कहते हैं कान की बाली को, फेल ऑफ गिर गई, रिमेंड रही, स्टेडफास्ट मुस्तकिल मिजाज, रिवील फाश करना, सीक्रेट राज। इसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान की बाली गिर गई। लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्तकिल मिजाजी न छोड़ी और राज फाश ना किया। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कहाफ़ा was a disbeliever at that time. ग्रैंड फादर दादा जान, डिसबिलीवर काफिर। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दादा जान हज़रत अबू कहाफ़ा इस वक्त काफिर थे। He was very old and had become blind. ओल्ड का मतलब बूढ़ा, बिकम हो गया थे, ब्लाइंड अंधे। वो बहुत बुजुर्ग थे और नाबीना हो चुके थे। He said to her, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा
I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. Think کا مطلب ہے سوچنا، ٹیکن لے گئے، ویلتھ دولت، لیونگ چھوڑ کر، چلڈرن بچے، ایمپٹی ہینڈیڈ خالی ہاتھ، ہیلپلیس بے اسرا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسما میرا خیال ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے اسرا چھوڑ کر تمام دولت ساتھ لے گئے ہیں۔ At this she instantly ran to a corner of the home. Instantly فوراً رین دوڑی کارنر کونے کی طرف۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر کے کونے کی طرف دوڑی۔ She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. Gather کا مطلب ہے اکٹھے کیے، پیبلز پتھر یا کنکریاں، پلیس جگہ، پٹ دیم رکھ دیا، ویئر جہاں، جیولز زیورات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پتھر اکٹھے کیے اور انہیں اس جگہ پر رکھ دیا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنی دولت اور زیورات رکھتے تھے۔ She covered it with a piece of cloth. کورڈ کا مطلب ہے ڈھانپ دیا، پیس کا مطلب ہے ٹکڑے، کلوتھ کپڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھانپ دیا۔ کم گرینڈ فادر لک ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس۔ گرینڈ فادر کا مطلب ہے دادا جان، لک دیکھو، لیفٹ چھوڑا، آئیے دادا جان دیکھیے، انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ ہی ٹچڈ دا کلوتھ اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز۔ ٹچ کا مطلب ہے چھوڑا، کلوتھ کا مطلب ہے کپڑے، فل کا مطلب ہے بھرا ہوا۔ انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سوچا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ His concern was elevated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home. Concern کا مطلب ہے ان کا جو شک تھا، ایلیویٹڈ دور ہو گئی، فیلٹ ریلیوڈ کا مطلب سکون محسوس کرنا، ویلتھ دولت، ان کی پریشانی دور ہوگی۔ انہوں نے یہ جان کر سکون محسوس کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر میں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت اسما واز amongst the early few who accepted اسلام۔ amongst کا مطلب نہ میں سے، درمیان میں سے، ان میں سے، فیو کا مطلب چند، ایکسیپٹڈ قبول کیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ شی واز دا ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق اینڈ اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈاٹر کا مطلب ہے بیٹی، اسٹیپ سسٹر سوتیلی بہن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں۔ She was wife of حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ and mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وائف زوجہ، مدر کا مطلب ہے والدہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ She died at the ripe old age of about 100 years. Died کا مطلب ہے وفات پانا، رائپ اولڈ ایج کا مطلب ہے پختہ عمر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. used to say وہ فرمایا کرتے تھے، سین دیکھا، anybody کسی کو، generous سخی، اوپن ہارٹڈ فراخ دل، آنٹ خالہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ اور اپنی والدہ سے بڑھ کر کسی کو سخی اور فراخ دل نہیں دیکھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. جنرس کا مطلب ہے سخی، سولڈ بیچ دیا، انہیریٹڈ وراثت، گیو اوے تقسیم کر دی، پور غریبوں، نیڈی ضرورت مندوں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سخی تھی کہ آپ نے اپنی وراثت میں ملا باغ بیچ دیا اور تمام دولت غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. ریٹرنڈ کا مطلب ہے واپس، empty-handed خالی ہاتھ، ڈور اسٹیپ دروازے پر۔
کبھی کوئی شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom۔ always کا مطلب ہے ہمیشہ، remembered کا مطلب ہے یاد رکھا جائے گا۔ courage کا مطلب ہے حوصلے، generosity سخاوت، wisdom ذہانت۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوصلے، سخاوت اور ذہانت کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ She had resolute faith in Allah Almighty۔ resolute کا مطلب ہے پختہ faith ایمان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا۔ Her life would always be a beacon of light for all of us۔ لائف زندگی always ہمیشہ، beacon of light مشعل راہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ چلیں جی، چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر ریکارڈنگ کے دوران کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو، تو اگر ایسی کوئی چیز آپ کو فیل ہو تو آپ ہمیں پلیز بتائیے گا، اور نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔